کر دیں تو پھر ہم اس پہ زیادہ ڈیٹیل سے باتیں کر لیں. لیکن ایک اس وقت جو المیہ ڈی ایچ کیوز میں ہو رہا ہے، میں نے یہ ایک آرڈر بڑی ہی نیک نیتی سے کیا گیا وزیر اعلیٰ کی طرف سے، لیکن اس کا ایک سائیڈ افیکٹ آیا جناب اسپیکر کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ میڈیسن ہاسپٹل سے باہر کی نہیں لکھیں گے. اب اس میں ہو یہ رہا ہے جو ہاسپٹل میں دوائی ہمارا جو پروکیورمنٹ کا نظام ہے وہ اتنا بوسیدہ اذکار رفتہ ہے کہ وہ یوز لیس ہے. جو میڈیسن خریدی جاتی ہے اس میں سے اکثریت جو ہے وہ ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ یہ مریض کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. تو اب وہ ڈاکٹر وہ دوائی دے نہیں سکتا، اس کے پاس جو دوائی ہے باہر کی وہ لکھتا نہیں کہ میں نے ہتھ کڑی نہیں لگوانی. اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ 3-4 دن مریض یہاں ہاسپٹل میں آتا ہے، جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے یا مر جاتا ہے یا مرنے کے قریب ہوتا ہے اس کو وہ ریفر کر دیتے ہیں. میں نے یہ مانگا ہے ڈیٹا، میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے اس آرڈر سے پہلے مریضوں کا ہاسپٹل میں ڈیتھ ریٹ اور اس کے بعد مریضوں کا ڈیتھ اور ریفرل کا ڈیٹا دیں تاکہ ان کی آنکھیں کھل جائیں ڈپارٹمنٹ کی کہ اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں. لوگ اپنی نوکری سکن بچانے کے لیے لوگوں کی زندگیاں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں. اس آرڈر کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. جہاں اس میں ضرورت ہے اس میں اجازت، جب آپ کے پاس دوائی نہیں ہے آپ لکھ سکتے نہیں ہیں تو وہ مریض پہلے ہی کویک سے جو ہے وہ فارغ ہو کے آتا ہے، وہ تمام تجربے اس پہ ہو چکے ہوتے ہیں. اب اس کو ہائیسٹ ڈوز چاہیے ہوتی ہے. آپ کا پروکیورمنٹ کا نظام اجازت نہیں دیتا، آپ نے سستی خریدنی ہے، سستی تو وہ وہی ملنی ہے جس کے پلے کچھ نہیں ہونا. تو اس لیے وہ میڈیسن پرچیز ہوتی ہے. اس سارے نظام کو میں نے کل کچھ آفیشل سے میں ڈسکس کر رہا تھا ہیلتھ کے، انہوں نے کہا آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ہم اس نظام کے قیدی ہیں. اس نظام کو کس نے بدلنا ہے؟ اگر ہم نے وہ پیسے لگا کے ضائع کرنے ہیں تو پھر وہ تھوڑی خرید لیں، جن کو ملے ان کو تو کوئی فائدہ ہو. یہ میں جناب عرض کرنا چاہتا تھا. اس پہ منسٹر صاحب فرما دیں. تو کہ ہاؤس کی آگاہی کے لیے جناب اسپیکر آپ کے توسط